پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم کلام بھی سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی آج کے دن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جن سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بلا تاخیر ہمارے جو معزز مہمان ہیں یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہماری بڑی خاص مہمان شخصیت ہے جناب ابو الحسن محمد عبد الخالق قادری صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ انہیں سب سے پہلے میں مؤدبانہ سلام اور ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت وعلیکم شکریہ السلام جناب۔ ورحمۃ اللہ، شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اورنگزیب قریشی صاحب، نعت خواں ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے اورنگزیب بھائی۔ علامہ صاحب، بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری اس سے پہلے جو نشستیں رہی ہیں اس میں بہت سارے معاملات زیر بحث آئے، جس کے اوپر بہت سارے دیکھنے والوں نے سوالات کیے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا موقع مختلف ہے۔ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یقیناً آگے کسی نشست میں ضرور اس حوالے سے بات کروں گا، خاص طور پہ جو ہم مسائل جس کے اوپر آپ نے بڑی سر حاصل گفتگو فرمائی تھی، طلاق کے مسئلے کے حوالے سے اور جو دیگر مسائل ہیں اس پہ، تو آج کا جو موضوع ہے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کی طرف ذرا تذکرہ ہو جائے۔ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہم سنتے ماشاء آئے اللہ ہیں، ماشاء اللہ، پڑھتے بہترین۔ آئے ہیں، لیکن سمجھنا، کیونکہ ہماری جو آپ سمجھ لیں جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ ان معاملات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں اور یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ یہ معاملات آخر ہیں کیا، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیسے ان کی شخصیات سے مستفید ہو سکتے ہیں، یا ان کے جو فضائل ہیں، جو ان کی خاص طور پہ کرامات ہیں، ماشاء اس کو اللہ۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے K21 چینل کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا، اور ہمارے پیارے دوست بھائیوں جیسے یاسر بھائی ماشاءاللہ بہترین پروگرام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو محمد آپ مزید ترقیاں عطا آمین فرمائے۔ آمین اور آج کا جو ٹاپک انہوں نے چوز کیا ہے بہت بہت بہترین ٹاپک ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ اللہم آمین۔ بالخصوص یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی شان کیا بیان جی فرمائی ہے، جی تو اس کی شان کے لیے رب کائنات جل جلالہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اولیاء اللہ کی شان خود بیان فرمائی کہ جو سن لو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ واہ اب دیکھیں ان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بنائی کہ نہ ان پر خوف ہے۔ اب چونکہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا مرکز ہوتے جی ہیں، یہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں بے شک اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جی اب اس ناراضگی کے ڈرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا صلہ عطا فرمایا کہ اب جس دل میں رب کائنات جل جلالہ کا خوف آ گیا، کیا کہہ رہے ہیں، اس سبحان کے اللہ، ناراضگی کا خوف آ گیا، تو اب دنیا کا کوئی خوف ان کے دل میں نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ بے شک اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، سبحان اور یہ اللہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کائنات کا قرآن، جس کے ارشاد لیے فرما خود رہے رب کائنات نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش نہیں تو ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے، اور پھر فرمایا کہ کوئی غم بھی نہیں ہے۔ غم ہوتا ہے کوئی چیز چھن جانے کا، جی کوئی چیز چلی گئی، چلی گئی، چھوڑ گیا، بالکل کوئی ٹھیک۔ کس طرح سے کوئی بھی چیز دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ یہ بندے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان کے دل دنیا کی سارے غلاظتوں سے پاک، پاک ہوتے ہیں، سبحان دنیا کی فکروں سے پاک، دنیا کی سوچوں سے پاک، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، اب کوئی اور چلا جائے، رہے، ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا رہے، ختم ہو جائے، واہ ان کو کوئی غم نہیں ہے، سبحان اور اللہ، خوف صرف رب کا ہے، سبحان اللہ، کسی اور کا خوف ہے ہی نہیں۔ کیا کہیں تو یہ سبحان اللہ۔ شان ہے اللہ والوں کی۔ جیسے حضور غوث پاک کا یہ مہینہ ماشاءاللہ جی عرس جی مبارک ہے، غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ ان کا کوئی صرف ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ ایک بار آپ جا رہے تھے کہیں تو آسمان میں ایک روشنی سی چھا گئی، واہ، اب روشنی سی چھا گئی تو اس میں سے آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر جا، تجھے ہم نے عبادت معاف کر دی، اے عبد القادر جا، ہم نے تجھے ہم نے تجھے عبادت عبادت فرمائی، معاف کر دی۔
تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھ گئے کہ یہ عبادت جب انبیاء پر معاف نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ یہ بہکانے کے لیے شیطان آیا، تو ایک دم سے وہ دھڑام سے وہ جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں تبدیل دھوئیں میں اڑ گیا. اب ایک آواز آنے لگی، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے اس وار سے کئی اولیاء کو گمراہ کر دیا. فرما کہ لعین بدبخت، تو مجھ پر پھر دوسرا حملہ کرنا چاہتا ہے، سن لے مجھے میرے اللہ کی رحمت نے بچایا، علم پر ناز کا مجھے نہ دے. اب میں اسی گھمنڈ میں چلا جاؤں کہ ہاں میرا علم اتنا ہے کہ میں اس گھمنڈ میں، تو یہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ دنیا سے الگ زندگی ہوتی ہے ان کی. عام طور پر دنیا ساری ان کے پیچھے، مگر یہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ صرف ایک رب کی طرف متوجہ ہوتے. اس لیے اللہ پاک نے ان کی شان بیان فرمائی کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. مگر آگے چل کر اس گفتگو میں وضاحت کروں گا اس کی، چونکہ آپ کے ٹائمنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس لیے اب یہاں پر یہی کافی ہے کہ ان پر خوف نہ دنیا کا نہ آخرت کا، کہ میدان حشر میں کیا ہوگا کوئی خوف نہیں ہے، وہ بے خوف ہیں. اور غم نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نعمت چھن جائے گی یا آخرت میں، یہ بس اللہ کی اللہ ان کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا ذرا حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور کیسے ہم ان معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، بالخصوص جیسا بھی آپ نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے قرآن کریم فرقان مجید کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اولیاء اللہ کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی، اور اس میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے. جی دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من عاد علی ولی فقد اعظمته بالحرب، کی حدیث ہے پوری، جی کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو آگے چل کر اللہ پاک فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فرمان زبان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور فرمان رب کائنات جل جلالہ کا، کہ رب فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے، میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے اس طریقے سے کہ میں نے جو اس پر لوازمات کر دی ہیں، فرائض کر دی ہیں، واجبات کر دی ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے بندہ میرے قریب آتا ہے. جبکہ نوافل، فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. اب جب اسے میں اپنا محبوب بندہ بنا لوں تو وہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے کان وہ کچھ سنتے ہیں جو مجھے پسند ہے، ان چیزوں سے بچتے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے. یہ اولیاء کی میں ایک نشانی اور علامت بتا رہا ہوں کی شان، کہ ان کے رب فرمائے میں ان کے کان بن جاتا ہوں. اللہ کان بننے سے پاک ہے، اللہ پاک پاک ہے کہ وہ کان بن جائے، مگر یہ کہ اللہ پاک فرمائے اشارہ ہے یہ کہ میں کان بن جاتا ہوں، وہ سنتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ نہیں سنتا. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کسی کی غیبت کریں، چغلیاں کریں اور حرام گفتگو نہیں سنتا. اب رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کی نظر میں رب کائنات نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی اس کی آنکھیں کوئی غیر شرعی کام دیکھتی نہیں، اور جب دیکھتی ہیں تو میری قدرت سے دیکھتی ہیں. عمر فاروق بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ کے ممبر پر، اور جو ہے وہ ایران میں جو جنگ چل رہی ہے وہاں کا نظارہ دیکھ کر فرماتے یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ جبل کی طرف پیٹ کرو. تو وہ دیکھتے اللہ کی قدرت ان کی آنکھوں میں شامل ہو جاتی ہے کہ یہ. اور پھر فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ لیتا ہے پکڑتا ہے. یعنی ان ہاتھوں میں رب تعالیٰ کی ایک تو قدرت شامل ہو جاتی ہے جہاں سے چاہیں جو کام کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ غیر شرعی کاموں سے ان کے ہاتھ محفوظ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف یہ بندہ نہیں جاتا، کوئی غلط کاموں کی طرف نہیں جاتا، اور قدرت شامل ہو جاتی رب کی. ایک اللہ کے ولی نے تذکرۃ الاولیاء فرمایا کہ میں 40 قدم ایسے گھما ہوں جن میں سے 2.5 قدموں میں دنیا ختم ہو گئی تھی. یہ قدرت اللہ کی ان میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اب یہ بندہ جو کوئی مجھ سے سوال کرے میں پورا کروں گا، اور جو مجھ سے کچھ مغفرت مانگے یا کچھ کرے طلب کرے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا. تو یہ شان ہے اولیاء کی. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اولیاء کوئی دو قسم کے اولیاء ہیں. ایک تو وہبی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آ گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ جب ان کو لے کر گئے مکتب میں، استاد محترم نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کے بعد 18 پارے انہوں نے سنا دیے.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استاد نے فرمایا کہ تم نے اعوذ باللہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی قرات کرو، قرآن پڑھنے شروع کرو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پناہ مانگو۔ تو میں نے 18 پارے جب سنا دیے تو استاد نے تو کہا کہ میں الف بیت پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ حضور غوث پاک سے پوچھا کہ بیٹا تجھے یہ، فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری امی محترمہ سبحان اللہ، قرآن کی 18 پارے ان کو یاد تھے، وہ پڑھتی تھی میں پیٹ میں سنتا تھا۔ سبحان اللہ، تو ایک قسم یہ ہوتی ہے اولیاء کی کہ وہ بھی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں کے پیٹ سے وہ ولی ہیں۔ سبحان اللہ، دوسرے قصبی بھی ولی ہوتے ہیں، یعنی اپنی محنت کر کے اللہ پاک ان کو اس کام اس ڈگر پہ لگاتا ہے کہ وہ چلیں اور ولی بن جائیں، بے شک۔ یہ قصبی ہیں۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے جی، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اسے ولی بنا لے۔ اچھا سوال بھی یہی ہے، آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی زمانہ جو اس وقت چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، جس طرح کے فتنے ہم پر برس رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہی فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ سکتے ہو؟ آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستے ہوئے فتنے اس زمین کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے، اور ان چیلنجز سے نبرد آزما ہوتے ہوئے پھر کیسے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ اب دیکھیے واقعی آپ نے جو فرمایا کہ اس دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو 2-4 بندے اٹھا کے ولی بن رہا ہے، وہ 2-4 تعویذات کیا دی، عملیات کیا کر لیا، وہ ولی بن گیا۔ دعویٰ کر دیتے ہیں یہ بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے جی، کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ولی کہلوا رہا ہے، اور 2-4 بندے اپنے پیچھے لگا دیے کہ یہ بھی ولی، یہ بھی بزرگ، اس کے اشتہار لگا دیے گئے۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ پاک نے اسی آیت کے پیچھے دوسری آیت میں فرما دیا، 63ویں آیت میں، یہ 62 تھی، یہ 63 سورہ یونس۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ پاک کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا، کہ ان کی نشانی اللہ نے 2 فرمائی، ایک تو یہ کہ یہ ایمان والے، پکے ایمان والے، وکانوا یتقون، اور یہ پرہیزگار۔ اب تفسیر ساوی میں اس کی وضاحت فرمائیے، اس آیت کے 2 جز ہیں ان کی۔ ایک تو آمنو سے مراد ہے کہ وہ اعتقاد، ایمان سے مراد وہ اعتقاد جو دلائل قطعی سے ثابت ہوں، اپنی طرف سے کوئی عقائد گھڑ لیے اور نہیں، دلائل قطعی سے جو عقائد ہیں یہ ایمان ہے، ان کا پابند ہو۔ اور دوسرا یہ کہ پرہیزگار کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری۔ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ جن کاموں سے رب کائنات نے منع فرما دیا ان سے رک جائے، اور جن کاموں کے لیے اللہ پاک نے ترغیب دلائی ان پر غمزن ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی آسان معنی یہ ہے۔ اب جو کوئی بندہ ایمان سے عاری ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، توہین کرنے والا ہے، بظاہر لک کو نہ دیکھیں، دیکھیں کہ ان کا ایمان کامل ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ متقی ہے یا ایسے ہی بس نوٹوں کے پیچھے، دنیا مال کے پیچھے، بے پردگی، زنا، شراب، بھنگ، چرس اور یہ سارے کام کرنے والا۔ اب یہ لوگوں نے بنا دیا اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور، شریعت مطہرہ سے دور، قرآن سے نصیب نہیں ہے، نماز سجدہ نصیب نہیں، سجدہ کرتا ہے مدینے میں کرتا ہے، بھائی بڑا بزرگ ہے، اور کھانا یہاں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عبادت کرتا ہے تو رات کو مدینے میں جا کر کرتا ہے، اور پیسے یہاں سے لیتا ہے۔ یہ سارے ڈھونگ ہیں، یہ سارے فتنے ہیں۔ ولی کی علامتیں قرآن نے فرمائی، ایک تو پکا کامل مومن ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پرہیزگار ہوگا۔ جو پرہیزگار نہیں ہے، وہ گندا ہے، وہ ولی نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ چوز کرتے ہیں نا چیزیں، بندہ، آپ ناظرین جتنی چوز کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں بازار میں اچھے سے اچھی چیز لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا گندی چیزیں لے گا؟ شرابی، زانی اور 2 نمبر کے لوگ، یہ ڈبہ پیر، اللہ پاک ان کو ولی بنائے گا؟ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے فرمائی کہ ولی کی 2 نشانیاں ہیں، ایک تو کامل مومن ہوگا اور دوسرا متقی بندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی پہچان آپ نے اس کی بتائی ہے۔ ہمارے عموماً جس طرح ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شاید گوری رنگت یا دیکھنے میں جاذب نظر آتے ہیں، انہی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کے معاملات وہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تو آپ نے وضاحت فرما دی کہ اس کے لیے شرائط جو ہیں وہ قرآن کریم میں 2 ہی بتائی گئی ہیں، کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور پھر اس کے کردار سے وہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کردار کو بلند کرنے پہ کیوں زور دیا گیا ہے، اس کی بھی ساتھ وضاحت فرما دیجئے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ضرور، زبردست واقعہ ہے۔ ایران کا ایک شہر ہے جیلان، وہاں پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ایک نوجوان ہے، ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست۔ اور نوجوانی کا عالم ہے، روزے رکھ رکھ کے بالکل لاغر سے ہو گئے، کمزور ہو گئے ہیں، حسنی سید۔ آ رہے ہیں نہر کے کنارے سے ایک سیب
بہتا آ رہا ہے پانی میں. اب روزے کا افطار کا ٹائم ہو گیا ہے, اب اسے کچھ مل نہیں رہا, دل نے چاہا, للچایا کہ یار یہ سیب کھا لوں. اب انہوں نے سیب اٹھا کے کھا تو لیا, پھر ذہن میں آیا یار یہ اس کا مالک مجھے اگر نہ بخشے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب لے تو میں کیا حساب دوں گا. کیسا؟ اب جا رہے ہیں اس نہر کے کنارے کے جہاں سے پانی آ رہا ہے, جی کہیں سے تو گرا ہوگا. اب وہاں پر جا جا کے دیکھا کہ ایک واقعی باغ ہے جی جس میں سیب کے درخت ہیں. معلوم کیا کہ اس کا ہے کہ یہ حسینی سید ہیں, یہ امام حسین کی آل میں سے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا باغ ہے. ان کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضور اس طرح میں آ رہا تھا, میرا روزہ تھا, روزہ میں نے کھولا تو اب سیب آپ کے باغ میں سے گرا ہوا تھا, امکان ہے آپ کا باغ ہے تو ان میں سے گرا ہوگا. وہ بخشوانے کے لیے سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یار یہ بندہ کمال کا ہے, نوجوان اور اتنا تقویٰ کہ اللہ سے ڈر رہا ہے, گری ہوئی چیز لقطے کے حکم میں, اب اس کے لیے اتنا ڈر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے. کون سی؟ بولے پورا 1 سال میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی, مالی بننا ہوگا. ادھر دیکھا 1 سال, ادھر دیکھا قیامت کا دن. بولے قیامت کے دن میں نہیں جان چھوڑا سکوں گا, میں 1 سال خدمت کروں گا ایک سیب کے لیے, کیونکہ کھا لیا نا, اب میری مرضی ہے جتنی میں شرط رکھوں. 1 سال انہوں نے باغ کی خدمت کی. اب آئے کہ حضور مجھے معاف کریں تاکہ میں چلا جاؤں. فرمایا کہ نہیں, ایک اور شرط ہے. کیا ہے؟ بولے میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے بھی وہ معذور, کانوں سے بھی معذور, زبان سے بھی معذور, ہاتھوں سے معذور, پاؤں سے بھی معذور, اس سے تجھے نکاح کرنا ہے. اب یہ نوجوان بالکل پریشان کہ یار ہاتھوں پاؤں سے معذور ہو تو کام چل جائے, بالکل ٹھیک ہے, آنکھوں سے معذور, زبان سے معذور, کانوں سے معذور, میں بولوں گا کیا, یہ سنے گی کیا, بالکل نہ چل سکے گی نہ, تو پوری زندگی کیسے گزارا ہوگا. بالکل پھر خیال آیا کہ یار یہ تو دنیا ہے, گزر جائے گی, قیامت کے دن بڑا کٹھن ہے, ایک سیب کے بارے میں کیا جواب دوں گا میں. بالکل ٹھیک کہا کہ حضور مجھے قبول ہے. نکاح ہو گیا. حجر عروسی میں جیسے قدم رکھا ایک دم باہر آ گئے. جی, یہ حسنی سید ہیں, وہ حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. باہر آئے, عرض کی کہ حضور میں بھول گیا ہوں یا آپ نے کوئی اور نہیں. کہا کہ بیٹا یہی بیٹی ہے. جی, تو عرض کی کہ حضور آپ نے کہا ہاتھوں سے, پاؤں سے, کانوں سے, آنکھوں سے, زبان سے معذور. فرمایا کہ بیٹا میری یہ بچی جو ہے نا سید زادی, یہ پاؤں سے معذور اس لیے کہ یہ اپنے گھر کی چوکٹ سے باہر نہیں گئی کبھی. کیا کہتے ہیں, ان کی زبان سے کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں سنا میں نے, ان کے کان غیر شرعی باتیں سنتے نہیں, اس کی آنکھ نے کبھی نامحرم تک اٹھ کے دیکھا نہیں, اس کے ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوا. تو میں پریشان تھا کہ ایسی پاک باز, ایسی عالی شان تقوی والی بیٹی کے لیے رشتہ کہاں سے لاؤں جو اس کے مد مقابل ہو. تو مجھے تیری صورت میں اللہ نے ایک بندہ دے دیا, ایک سے بخشوانے کے لیے پورا سال جو خدمت کر سکتا ہے. یاسر بھائی یہ بولنے کی بات ہے, ایک دن آپ کسی کی خدمت کرو, مہینہ کرو, 1 سال کرو نا, یہ واقعی خدا کا خوف ہوگا تو ہی کرے گا. کہا کہ یہ میری بیٹی تیرے ہی لائق ہے, تو ہی اس کا شوہر بن سکتا ہے. اب ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ دن ہے پہلی رمضان کا. جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا, ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے, عبد القادر نام رکھا ہے اس کا, دودھ نہیں پی رہا ہے. ماں حیران پریشان, پہلا بچہ دودھ نہیں پی رہا. جب افطار کا وقت آیا تو دودھ پینے لگا. اب یہ جیلان شہر میں بات مشہور ہو گئی کہ جناب جیلان میں ایک سید زادہ حسنی اور حسینی بیٹا پیدا ہوا ہے. باپ کی طرف سے حسنی ہے, ماں کی طرف سے حسینی ہے. کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی روزے سے 29 کا چاند ہو گیا. ابر چھا گیا آسمان میں, بادل تھے. اب لوگوں کو حیرت تھی کہ یار چاند ہوا کہ نہیں ہوا. اب آئے سارے عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ ان کے بیٹے کو دن کو 30واں دن ہے, روزہ ہے یا عید ہے. اب ماں ان کو دودھ پلا دے, اگر بیٹا دودھ پی لے تو ہم عید کریں گے, اگر وہ دودھ نہ پیے تو ہم عید نہیں کریں گے. تو یہ روزہ ہے. کھایا پیا کسی نے کچھ نہیں. تو انہوں نے, ماں نے دودھ پلایا تو پینے لگا. تو اعلان ہو گیا کہ بھائی نماز پڑھو عید کی, آج عید کا دن ہے. تو یہ تقویٰ, اب یہ کہ کیوں ضروری ہے, یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی اولاد اچھی پیدا ہوگی. تقویٰ, پرہیزگاری, کردار اچھا ہونا, جب ایسی ماں ہوگی نا تو بیٹا عبد القادر جیلانی ایسا ہی ہوگا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اور کیا خوبصورت وضاحت آپ نے کی. یہ سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے اور رزق حلال کی اہمیت کیا ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وقت کیونکہ محدود ہے, گفتگو ایسی شاندار ہے
کہ دل کرتا ہے کہ یہ باتیں سنتے ہی جائیں، یہ ذکر خیر جو ہے وہ اسی طرح چلتا جائے. میں گزارش کروں گا جناب قریشی صاحب سے، اورنگزیب صاحب سے، کہ وہ جناب ایک منقبت آپ پڑھنے والے ضرور پیش کیجئے. اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو میں اورنگزیب صاحب سے گزارش کروں گا کوئی کلام پیش کیجئے. جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. پیروں کے پیر گیا آپ یا غوث اعظم دستگیر، صدقہ میری جھولی میں ڈال دو یا غوث اعظم دستگیر. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، ہاں لاج رہے گی. لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آنے آئی، ہاں آنے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا یہی سہارا. چلتا آسی کا گزارا بیری خیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. دل کی گلی بس آج کھلی ہے، دل کی گلی بس آج کھلی ہے، آپ آئے گئے خبر ملی ہے، ہاں خبر ملی ہے. ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے
گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ میں نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے ایمان